یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب العالمین کا بے حد کرم اور اسی کا فضل اور اسی کے خاص نظر و کرم اور فضل و عنایت سے آج محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اور 13 تاریخ ہے، اور آج رات 14ویں شب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ سے نسبت ہے، اور عیسوی اعتبار سے مبارک اور پاکستانی قوم کو ایک خوشی دینے کا عظیم مہینہ اور عظیم دن بھی قریب ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حسنین کریمین اور شہدائے کربلا کے خون کے صدقے سے ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور امن و سلامتی کے ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور ہمیں ایک پاکستانی سچے پاکستانی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے گفتگو کا یہی ہے کہ ہم پاکستان کی جو نعمت رب نے عطا کی ہے اس کے بارے میں چند کلمات سماعت کریں۔ آپ جتنے بھی یہاں پر ذی شعور احباب موجود ہیں، ہر عقل رکھنے والا دانشور انسان آزادی کی نعمت کو سمجھتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ کے پاک کلام نے ان 114 سورتوں میں اور 30 پاروں کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہ پر رب العالمین نے آزادی کی نعمت کو واضح انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ نئے مفہوم اور نئی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے درمیان ہے کہ فرعون بنی اسرائیلیوں پر ظلم و زیادتی کرتا، ان کی دینی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، مومن اور موحد بن جاتا، اہل فرعون اور فرعون کے درباری اور اس کی جو فوج تھی وہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو پریشانی اور تکلیف کے لیے ہر آنے والے لمحے کے اندر نئے نئے اقدامات کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر سمندر کے اس پار چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ایک اعتبار سے لیڈرنگ کر رہے تھے، آپ امام اور رہنما تھے، اور اسی امام اور رہنما کی اقتداء میں اس قوم نے سمندر کو پار کر دیا، اور پیچھے سے فرعون اور اس کے درباری، اس کے ہواری اور اس کے فوج کے سپاہی فرعون کی اقتداء کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پار لگے، رب نے اس سمندر کو ملا دیا اور فرعونیوں کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو اب ان مسلمانوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں، مگر وہ اس عبادت کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے نبی مکرم حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیٰ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کر عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ان سے کہا کہ ابھی اللہ نے تمہیں
فرعون کی لغزشوں سے، فرعون کے عذابات سے، اس کی طرف سے آئے ہوئے معاملات سے نجات دی ہے، شکرانے کے طور پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ آپ ہمارے لیے کوئی بت بنا دیں، ہم اس کو دیکھ کر عبادت کریں، یہ کس چیز کی طرف تم اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں آزادی کی نعمت کا اندازہ نہیں؟ لیکن ان قوم کے سینوں میں بتوں کی جو محبت تھی قرآن کے فرمان کے مطابق ڈال دی گئی تھی، راسخ کر دی گئی تھی۔ رب کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کتاب لینے گئے، پیچھے سے سامری نامی بدبخت انسان نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، گائے نما، اور اس سے اس طرح کی ٹیکنک سے آوازیں نکالتا اور یہ کہتا کہ دیکھو موسیٰ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے طور پر گئے ہیں اور خدا نعوذ باللہ چل کر خود تمہارے پاس آ چکا ہے۔ آزادی کی نعمت کا شکرانہ وہ رب کو یاد کر کے، رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کر کے کرتے، اس کو راضی کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تو نے فرعون کے عذاب سے، اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں سے ہمیں نجات دی، مگر یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس جب رب کا حکم لے کر پلٹے تو بڑے غصے میں ہو کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ایک نہیں 2 سے 3 مقام پر ان الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا کہ بنی اسرائیلیوں، اللہ نے تمہیں فرعون کی اس عذاب سے آزادی دی، تمہیں الگ وطن عطا کیا، تمہیں الگ ریاست عطا کی کہ جس میں تم تورات کتاب پر عمل کرتے، مگر تم نے تورات کتاب کو چھوڑ کر، نبی حضرت موسیٰ کا دامن چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم نے جھوٹے خداؤں کی عبادت میں لگ گئے، تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر کر دی گئی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی، مگر ہمارے پاکستان کے آزاد ہونے کے وقت اور اس آزادی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، کیونکہ وہاں لیڈر نبی تھے اور یہاں لیڈر نبیوں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ وہاں قوم بنی اسرائیل ہے اور یہاں قوم امت مسلمہ ہے۔ وہاں قوم نبی کو دیکھ کر بھی شرک کی طرف چلی گئی اور یہاں نبی کے امتی، نبیوں کے غلاموں کے چہرے کو دیکھ کر بھی حضور کی غلامی کا پٹا سینے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی آزادی اور ہماری آزادی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، مگر بعد میں جو انہوں نے کام کیے اس سے ملتے جلتے کام، نصیحت اور عبرت ہم اپنی قوم کو حاصل نہ کروا سکے، ہم بھی اسی کاموں میں لگ چکے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جب ابھی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، وہاں 2 قومیں آباد تھیں، جنہیں ہم بچپنے سے اپنی کتابوں کے اندر 2 قومی نظریہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آزادی انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم بچپنے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، نرسری اور اس طرح کی 1 2 3 کلاس میں ہوتے ہیں، تو 14 اگست کے عنوان سے ایک فرضی کہانی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، کبھی پرندے کو قید کر کے، کبھی جانور کو قید کر کے، اور پھر ان کے مابین ایک فرضی مکالمہ ان کتابوں میں تحریر کر کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جانور بھی آزادی چاہتا ہے، اپنے اعتبار سے گھومنا پھرنا چاہتا ہے، مگر مجھے بتائیے وہ تو ایک جانور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشرف المخلوقات کا اعزاز پانے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے قول، اپنے فعل، اپنے حرکات و سکنات سے رب کی عبادت اور رب کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے، جیسا رب نے اسے تعلیم اور سکھا دیا ہے، مگر میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ 2 قومی نظریے کا سب سے پہلا تصور پاکستان بننے سے تقریباً 100 سال قبل علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قوم کے درمیان دیا تھا کہ ہم جس زمین پر بس رہے ہیں، ہمارے اطراف میں بسنے والے ہندو اور مسلمان
ایک کلچر کے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک نظریے پر متحد نہیں ہو سکتے ہیں، مگر کچھ نادان قسم کے لوگ ہندوؤں کی ان باتوں میں آ کر اپنے دونوں قومی نظریے کو ایک نظریہ پیش کر کے انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ اور یہ بات بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی کہ آپ کو جس وقت اللہ نے یہ ہدایت کا نور عطا کر دیا، آپ نے الگ ایک مسلمانوں کے لیے سیاسی تنظیم، سیاسی تحریک، اور جس تحریک کا مقصد مسلمانوں کے لیے الگ ملک جس میں الگ کلچر ہو، جس میں ان کا رہن سہن اسلام کے مطابق ہو، ان کا اس چار دیواری ملک کے اندر قانون، قرآن اور حدیث ہو، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جد و جہد میں لگتے رہے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت آزادی کی باتیں کرتے ہیں۔ 2 دن کے اندر آپ آزادی کے اتنے نعرے سنیں گے کہ آپ کے کان خود پک جائیں گے، مگر نعرہ لگانے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آزادی کے مفہوم پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کا خلاصہ 2 عنوان پر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آزادی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سیاسی آزادی ہوتی ہے اور ایک پرسنل جو ہے آزادی۔ وہ آزادی ہے کہ مکے میں حضور رہ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن قانون کافروں کا ہے۔ مدینے کی ریاست بنا کر اللہ کے محبوب نے مسلمانوں کو شخصی آزادی بھی عطا کی، پرسنل بھی انسان کو آزاد کر دیا اپنے اسلام اور اپنے قانون پر عمل کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسرا سیاسی اعتبار سے بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے ذہن کو بلند کر دیا کہ اب ہم مکے کی زندگی میں 13 سال رہے ہیں، مگر قانون وہاں پر کافروں کا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اسلام کی روح کو نہیں سمجھ سک رہا۔ اب ہم ریاست مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس مبارک شہر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں قانون بھی اپنا ہوگا، لوگ بھی اپنے ہوں گے، عمل بھی کرنے والے اپنے ہوں گے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عذاب سے اپنی قوم کو نکال کر الگ قوم بنانا چاہتے تھے، الگ شہر میں جا کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں بھی آزادی 2 قسم کی حاصل کرنی ہوگی، ایک شخصی اور ایک سیاسی۔ اگر آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاملات کو ہم دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک یوں کہنا پڑے گا کہ نتیجتاً فرعون سے آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل جن برائیوں میں مبتلا ہو گئے، وہی کام آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ سود کا لین دین ہمارے ملک میں بڑے عروج پر ہے۔ اس مبارک رات کہ جس کے رات 12 بجے کے قریب ٹی وی اور ریڈیو پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں اسلامی جمہوریہ، اسلام پر عمل کرنے والا ایک نظام اور ایک ملک عطا کر دیا ہے۔ اسی 14 اگست کی رات کو مارکیٹ میں شراب کم ہو جائیں گی، بڑے بڑے نامور لوگ اپنے اپنے حویلیوں میں، اپنی کوٹھیوں میں حوا کی بیٹیوں کو نچائیں گے، ان کا رقص دیکھیں گے۔ اور جس عظیم مشن کے لیے 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اور کم و بیش 99,000 علماء، مفتیان اکرام نے، صوفی اعظام نے، دین سے وابستہ دیندار عظیم بڑی بڑی گدینوں کے بڑے بڑے علماء نے جانیں دی ہیں، ان کے تحفے کے طور پر ہم اس رات ہوائی فائرنگ کر کے، ون ویلنگ کر کے، سائلنسر نکال کر اپنی قوم کا دنیا کے سامنے غلط مکروہ چہرہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم آزادی ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں پڑ گئی، اس کو ناراض کرنے میں لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، حضرت موسیٰ پر نازل شدہ کتاب تورات کے اندر رد و بدل کر دیا، ان کے اس نحوست والے عمل پر قرآن نے کہا تھا
کہ اب زندگی بھر کے لیے تمہارے لیے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر کر دی گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امت مسلمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل انور دکھا کر اس رات اللہ کے عذاب کو کہیں کھل کر دعوت دے کر آنے والے پورے 365 دن کے لیے اپنی قوم کے چہروں پر، اپنی قوم کی قسمتوں پر ذلت اور رسوائی کا مقدر ہم نہ کر دیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں اس انداز میں پیش کرنا ہوگا کہ ہم اس رات بیٹھ کر پچھلی 365 راتوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ان 365 راتیں اور دن کے اندر اپنے وطن عزیز کے نام کو بلند کرنے کے لیے کون سا قدم اٹھایا ہے۔ ہم اس رات اپنے بچوں کو بٹھا کر گھر میں اس طرح کا سبق پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھائیں۔ ہم ایک تو عمل وہ لے کر آئیں اس رات میں کہ پورے سال ہم نے اپنے وطن عزیز کے لیے اور اپنے وطن عزیز کی استقامت کے لیے یہ کام کیا ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اپنی بچیوں کے گلے گھونٹ ڈال دیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ کے اندر انگلیاں خود ماں نے اور باپ نے ڈال دی، اس لیے کہ ایک بچی کی جان سے آنے والا ملک جو اسلام کے نام پر بننے والا ہے وہ مسلمانوں کو مل جائے، وہاں ایک بچی کی قربانی کی وجہ سے ہزاروں بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ کن کن جوان عورتوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے وار سے بچنے کے لیے خود کو پانی کے اندر چھلانگ لگا دیا۔ مجھے بتائیے ان باؤں اور بہنوں نے جو قربانیاں دیں ان کے صلے میں اور آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف اس ملک کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ حکمران کیا کر رہے ہیں میں اور آپ اس معاملے میں بحث نہیں کر رہے، کیونکہ میرے مخاطب وہ نہیں آپ ہیں۔ میں غور کروں کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں، آپ غور کریں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں نظامی جو ہے تعلیمی نظام دن بدن ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا پاکستان کے اوپر کہ ایسا کرم ہوا تھا، آج بھی کرم مصطفیٰ ہی ہے کہ ڈالر پاکستانی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ جب ڈالر کی قیمت اب ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے منشور کو چھوڑ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو رب نے آزادی دی وہ اسلام اور دین کے لیے دی۔ جب انہوں نے اس منشور کو پس پش ڈال دیا، ترک کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تو پھر قوم اور پوری اس وقت کے جتنے مسلمان تھے ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے رکھ دی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا ملک بنا دیا، آپ کا منشور کیا ہے؟ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسی ملک میں رہ کر، اسی بر صغیر میں رہ کر 2-4 قانون پاس کروا دیجئے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اتنی جانیں نقصان ہو رہی، جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات کہی اور کہا our God is separate، کہ ہمارا خدا الگ خدا ہے، ہندوؤں جیسا یکساں خدا نہیں ہے۔ our رسول پروفٹ از separate، ہمارے نبی بھی ایک الگ ہیں، اور our religion is separate، ہمارا مذہب اور اس کی تعلیمات بھی الگ ہیں۔ our culture is separate، کہ ہمارا رہن سہن بھی دوسروں سے جدا گانا ہے۔ ہم عراق میں بسے ہوئے مسلمان کے کلچر کو تو اپنا سکتے ہیں، اس کے انگلی کٹنے پر ہم دل میں تکلیف تو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا جھوٹا بچا ہوا پانی تو ہم پی سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قوم کا نہیں، ہماری زبان کا نہیں، ہمارے صوبے کا نہیں، ہمارے شہر کا نہیں، مگر اس کا رشتہ اور ہمارا رشتہ ایک ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، قومیں عالی شان بلڈنگ سے نہیں بنتی، بلکہ آگے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگلش کے اندر بڑا ہی پیارا لیکچر دیتے ہوئے آگے کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں اس لیے ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے دین کے مطابق اسلامی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے قائد ہیں۔ یہاں پر ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص موجود ہوگا، وہ اپنے پارٹی کے اس بانی کو، اس قائد اور اس لیڈر کی بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوگا۔
مجھے بتائیے، ہم آج چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہمارا ونگ کیا ہے، رکھیے پس پشت، اور یہ سوچیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ ملک کس سبب سے عطا کیا ہے۔ صرف ایک دن اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا ہلا دینے سے یا اس دن روڈ پر آ جانے سے محبت وطن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت حق کا وطن تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے بھی ملتا ہے کہ جب مدینہ منورہ آپ پہنچ گئے اور اس کے بعد جب بھی شہر مدینہ سے باہر نکلتے تو جب واپسی کا سفر ہوتا تو بڑے خوش ہو جاتے اور آگے اپنی اس سواری کی تیزی بڑھا دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ہمارا وطن مدینہ آنے والا ہے جو ہماری پہچان بننے والا ہے۔ مدینے سے محبت کا سبق بھی ہے اور وطن سے محبت کا سبق بھی مل رہا ہے۔ جس کے رنگ کو گنبد خضرا سے نسبت ہو، جس کے نام کا مطلب ہی مدینہ طیبہ ہو، مجھے بتائیے اس ملک کے باشندے ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ اس رات رقص کریں، ہوا کی بیٹی کو بٹا کر جو ہے وہ عیاشیوں کے کام کریں؟ نانا، آزادی فحاشی کا نام نہیں ہے، آزادی کھل کر اپنا جو دل کرے اس کو کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزادی تو ایک واقعے کے اندر سمجھتے ہیں۔ وقت بہت اوپر ہو چکا ہے، بس مزید 2 منٹ تاکہ یہ عنوان آپ مسلمانوں کے ذہنوں میں ازبر ہو جائے اور اس سبق کو آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ حضرت حبیب رباعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بکریاں عطا کر دی تھیں تو آپ ان بکریوں کے ریور کو لے کر چلتے، جب جنگل میں پہنچتے تو وہاں مصلی لگا کر آپ عبادت میں لگ جاتے، اور اس وقت آپ کی اس بکریوں کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ بھیڑیے کو بھیج دیتا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ بھیڑیا جو بکری کو شوق سے کھاتا ہے وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، دیکھا کہ مالک عبادت میں رب کی بندگی میں مشغول ہے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے حضرت محترم عجیب معاملہ ہے، آپ کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے جس کی فیوریٹ اور پسندیدہ غذا بکری کا گوشت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کہنے لگے بندہ ناچیز کے اپنے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بندہ ناچیز ان بکریوں کے مالک سے محبت کرتا ہے، وہ مالک ان کی حفاظت کے لیے اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے ان بکریوں کے پیالوں میں سے ایک پیالہ قریب کیا اور اس کے اندر نہ جانے کیا پر کر دم کیا، زمین سے کوئی چیز اٹھائی تو وہ انتہائی خوبصورت پانی بن چکا تھا۔ اس کو پینے کے بعد پھر وہ کہنے لگا حضرت اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس میں راز یہ ہے کہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس بندے نے اپنی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے حقوق پر قربان کر دی ہے، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دی ہے، تو ساری کائنات کو اللہ نے اس کی خدمت میں لگا دی ہے۔ یہی درس علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وطن عزیز کے باشندوں، نوجوانوں، اپنے ان قائدین کے احسان کو مت بھولیے، ان کے پیغام کو سمجھیے۔ انہوں نے ایک ہی شعر کے اندر پاکستان بننے کا مقصد بتا دیا اور یہ فرمایا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں کہ اللہ نے تمہیں یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک دیا ہے، اس میں اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی زندگی گزار دی، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے آزادی دے دے گا۔ وہ غلامی دنیا کے آگے ٹھوکروں سے بچا دیتی ہے۔ فرمایا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔